لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واجب صد عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جانثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تمام برہم کے فضل و احسان سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج ہم نے سورہ آل عمران کا 15واں رکوع پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اللہ سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور جو باتیں عقائد پر مشتمل ہیں انہیں ہمیں اپنے عقیدے میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قل تم فرماؤ، نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے کتابیوں ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے۔ کتابیوں سے مراد اہل کتاب ہیں جن پر تورات
زبور اور انجیل نازل ہوئی، جن کی طرف اللہ نے اپنے نبیوں کی جانب یہ کتاب نازل فرمائی اور ان کی امتوں کو یہ پیغام پہنچایا گیا۔ تو ان سے بات ہو رہی ہے جو تورات کے ماننے کے حقدار ہیں، جو انجیل کو ماننے کے حقدار اور جو زبور کو ماننے کے حقدار، دعوے دار ہیں جو ان تینوں کتابوں کو ماننے کے۔ ان سے فرمایا اے کتابیوں، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، یکساں ہے۔ آگے وضاحت فرما دی، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ یہ تین باتیں رب نے بیان فرمائی۔ فرمایا معمول اہل کتاب سے کہو کہ آؤ ہم ان باتوں پر اتفاق کر لیتے ہیں جو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو تمہاری کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتاب قرآن مجید میں بھی ہے۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن تینوں میں عقائد ایک جیسے تھے، عقیدوں میں اختلاف نہیں تھا۔ شرک ان کتابوں میں بھی منع تھا اور قرآن میں بھی منع ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ان کتابوں میں بھی منع تھی اور قرآن میں بھی منع ہے۔ تو فرمایا کہ آؤ عبادت کریں تو صرف رب کی کریں اور کسی کی نہ کریں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ تم کرو نہ ہم کرتے ہیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو شرک کی اجازت نہیں، اس کا شریک کسی کو نہ بنائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ انسانوں میں سے بھی کسی کو رب بنا دیتے تھے، کسی کو رب کا بیٹا کہہ دیتے تھے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا کہ انسانوں میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ تھا۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور وہی حقیقت میں سب کا پالن ہار ہے، سب کا رب ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دو اے معبود، انہیں یہ پیغام دے دو کہ اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی تم اگر رب کے سوا کسی اور کو پوجنا شروع کر دو تو تمہاری مرضی، لیکن ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے اور ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے
کتاب والو ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ بے شک سبحان اللہ بے شک اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، یعنی عیسائی تھے۔ دونوں دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ہم مذہب بتانے کا، کہ وہ تو ہمارے مذہب والے تھے۔ رب نے فرمایا وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِي، فرمایا تورات و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ اے یہودیوں، تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، حالانکہ یہودی تو وہ ہوتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کو مانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد دنیا میں آئے ہیں، اور تورات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے صدیوں بعد نازل ہوئی ہے۔ تو جب پہلے نہ تورات تھی، نہ تورات والے نبی تھے، تو یہودیت اس وقت تھی نہیں۔ تو جب یہودیت کا وجود ہی نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی ہو گئے؟ اور دوسرا یہ فرمایا گیا کہ جس نبی پر انجیل نازل ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی 2000 سال بعد پیدا ہوئے۔ وہ نبی جب بعد میں آئے، ان پر آنے والی کتاب بھی بعد میں آئی، ان کا مذہب بھی بعد میں ظاہر ہوا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے کم از کم 3-4 ہزار سال بعد انجیل نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کا مذہب بھی بعد میں ظاہر ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیسے پھر عیسائی یا نصرانی ہو سکتے ہیں؟ رب نے فرمایا افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو کہ کیا بات کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی یا نصرانی ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ان دونوں مذہب کے پیدا ہونے سے، ان دونوں مذہب کی ابتدا سے بھی ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس لیے تمہارا یہ دعویٰ عقل کے بھی خلاف ہے، تم عقل سے بھی خالی ہو۔ پھر فرمایا ہا انتم ہؤلاء، سنتے ہو یہ جو تم ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اس میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بڑی قابل غور بات ہے، تھوڑی سی توجہ کر کے تو بات سمجھ آئے گی۔ رب یہ فرما رہا ہے کہ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تم تو وہ لوگ ہو کہ جس بات کا تمہیں علم دے دیا گیا تم اس میں بھی جھگڑے کرتے ہو۔ بات سمجھ آئیے بولیے، جو چیز تمہیں بتا دی گئی، جو علم تمہیں دے دیا گیا، تم اس کو بھی نہیں مانتے ہو، اس میں بھی جھگڑے کرتے ہو، تو جو علم تمہیں دیا ہی نہیں گیا اس بارے میں کیسے تم بات کر سکتے ہو؟ تم اس میں بھی جھگڑنے لگ جاتے ہو، اپنی رائے دینے لگ جاتے ہو، حالانکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں دیا گیا۔ اب یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اس جملے سے کہ اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ اے یہودیوں اور نصرانیوں، تمہاری کتابوں میں نے اپنے محبوب کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ تورات میں بھی محبوب کی شانیں ہیں، اور انجیل میں بھی محبوب کی شانیں ہیں، اور تورات زبور دونوں تمہارے پاس موجود ہیں، تمہارے گھروں میں موجود ہیں، تمہارے مدارس میں موجود ہیں، تمہارے علماء کے پاس موجود ہیں۔
وہ محبوب کی شانوں کو جانتے ہیں، وہ تمہیں بتاتے ہیں، اس کے باوجود تم میرے محبوب کی شانوں میں جھگڑے کرنے لگ گئے ہو، حالانکہ تمہیں اس کا علم دے دیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں علم دیا ہی نہیں گیا، تو ان کے بارے میں تمہارا جھگڑا کرنا یہ تو کسی صورت بھی عقل کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بے شک سبحان اللہ، رب نے فیصلہ ہی فرما دیا، سبحان اللہ، بے شک فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، سبحان اللہ، بے بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے، شک سبحان اللہ، بے شک سبحان ہر باطل سے خدا مسلمان جدا مسلمان تھے۔ اب آپ کی پوری توجہ ہو تو میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں گا، سبحان اللہ، بے شک وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا وَلَٰكِنْ كَانَ مُسْلِمًا کہ وہ تو مسلمان تھے، یہ نہیں کہا گیا، بے شک حنیفاً مسلمہ، ہر باطل سے جدا مسلمان تھے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک پتہ چلا کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، ہر باطل سے دور ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک یہ جو بات لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں جی، نعوذ باللہ، بات سمجھ آئیے کوئی؟ بے شک ہمیں نہیں پتہ جی یہ وہابی جو بندی سنی بریلوی شیعہ کیا ہوتا ہے، استغفر اللہ، ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے جی، ہم تو سیدھے مسلمان ہیں۔ تو رب نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا مسلمان نہیں کہا، بے شک سبحان اللہ، بے شک صرف مسلمان نہیں کہا، حنیفاً پہلے آیا ہے، مسلمان بعد میں آیا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ مسلمان بعد میں ہونا، پہلے باطلوں کو چھوڑو، بے شک سبحان اللہ، پہلے ہر غلط نظریے والے سے اپنے آپ کو دور کرو، سبحان اللہ، بے شک پہلے ہر باطل عقیدے والے سے اپنا دامن چھڑاؤ، ان سے اپنا تعلق قطع کرو، تب تمہاری مسلمانی مانی جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک حنیفاً مسلمہ، حنیفاً کا معنی ہر باطل کو چھوڑنے والا، بے شک سبحان اللہ، بے شک ہر باطل۔ اگر کوئی انبیاء کے بارے میں غلط بک کرتا ہے اسے بھی چھوڑنا ہے، بے شک سبحان اللہ، اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کو نہیں مانتا اسے بھی چھوڑنا ہے، بے شک سبحان اگر کوئی صحابہ کا گستاخ ہے اسے بھی چھوڑنا ہے، اگر کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے اسے بھی چھوڑنا ہے، اگر کوئی اولیاء کا گستاخ ہے اسے بھی چھوڑنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک حنیفاً پہلے ہے، باطل سے جدا ہونا پہلے ہے، مسلمان بعد میں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے اپنا دین سڑا، اپنا دین، وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے۔ بھائی کیوں نہیں کہتے آپ انہیں؟ کیوں نہیں کہتے آپ انہیں؟ اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو اتنا تو کہو نا کہ تم غلط ہو ہم ٹھیک ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک ہم نہ صحابہ کے گستاخ، نہ اہل بیت کے گستاخ، نہ اولیاء کے گستاخ، نہ انبیاء کے گستاخ، نہ ازواج مطہرات کے گستاخ، ہم کسی کے بے ادب نہیں ہیں، اور جو بے ادب ہے اس کا ہمارا کوئی تعلق یہ تو کہنا بنتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، چلیے ایک اور دلیل آپ کو دے دوں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہو، تلاوت کرنی ہو تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بے شک اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان مردود سے پناہ، میں شیطان مردود کی پناہ سے پناہ، پناہ مانگتا ہوں، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور کی نسل سے، پڑھنا آپ نے قرآن ہے تو ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیا؟ بے شک بے شک پہلے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان سے بیزاری کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ رب کا قرآن رحمت ہے،
اور رحمت تب تک ملتی نہیں ہے جب تک باطل لوگوں سے، باطل عقیدے والوں سے، غلط لوگوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے، بے شک سبحان اللہ بے شک تب تک رحمت ملتی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے پہلے، رب نے پہلے کروایا کہ قرآن پاک میں پڑھنا پہلے شیطان سے اور شیطان کے چیلوں سے، شیطان کے پٹھوں سے، شیطان کے پیروں سے، شیطان کے پیروکاروں سے اپنے آپ کو دور کرو، ان سے دور ہو جاؤ، تب آنا قرآن کی جانب، پھر قرآن تمہیں ہدایت سبحان دے۔ اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک اب ایسا نہیں کہ یارانے ادھر بھی رہیں اور ادھر سے بھی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، فرمایا نہیں وَلَٰكِنْ كَانَ مُسْلِمًا، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے، بے شک سبحان اللہ بے شک وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے نہ تھے۔ بے شک سبحان اللہ رب نے فرمایا کہ اے یہودیوں، اے نصاریوں، تم تو شرک کرنے والے ہو، نام تم تورات و زبور کا لیتے ہو، تورات و انجیل کا لیتے ہو، لیکن تم تو شرک کرنے والے ہو، جبکہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، تم تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، تم تو مشرک ہو، لیکن وہ مشرک نہیں تھے۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، سبحان اللہ یہ بات ان کی رب نے کی، اب رب ہماری بات کر رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک اپنی بات پہ تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اب رب ہماری بات کر رہا ہے۔ وہ دعوے دار تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہودی کہہ رہے تھے ہمارے ہیں، عیسائی کہہ رہے تھے ہمارے ہیں، رب نے کہا نہ تمہارے ہیں نہ تمہارے ہیں، وہ میرے محبوب پیارے کے ہیں، اور جو محبوب کے پیارے ہیں وہ ان کے ہیں۔ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے، زیادہ حقدار وہ تھے۔ کون؟ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، جو ان کے پیرو ہوئے، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مانا، ان کی باتوں کو مانا، ان کے نظریات کو، ان کے عقائد کو مانا، بے شک سبحان اللہ بے شک وہ ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور کون حقدار ہے؟ یہ تو آقا علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے نا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مانا، بے شک سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مانا، یہ تو ان کی بات ہے۔ اچھا یاد تھا اور کون حقدار ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ سننا چاہتے ہو بے شک سبحان اللہ تو پھر میں بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ اکبر۔ اور کون حقدار ہے؟ فرمایا ھذا النبی، سبحان اللہ فرمایا یہ میرا محبوب بھی زیادہ حقدار ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تمہارا تعلق نہیں ہے، جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے فالور ہوئے وہ تعلق والے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، وَھَذَا النَّبِی، اور یہ نبی۔ بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اکبر۔ اب اس وقت جو کیفیت میری ہے، اللہ کرے آپ کو بھی وہ حاصل ہو جائے، اللہ آپ کو بھی وہ نصیب ہو جائے۔ اس وقت قرآن میرے سامنے ہے، ھذا النبی کا مطلب یہ نبی، کیا مطلب ہے؟ مجھے بولیے نا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آقا حضرت اسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صدیوں بعد، تب بھی قرآن مجھ سے کہلوا رہا ہے یہ نبی۔ بے شک حضرت صاحب بے شک اب بھی جو اپنے آپ کو نبی سے دور سمجھے اور نبی کو اپنے سے دور سمجھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر اسے اپنی قسمت پہ رونا چاہیے رونا چاہیے، اپنی قسمت پہ۔ اللہ اکبر۔ آج صدیوں بعد میں پڑھ رہا ہوں، رب نے یہ نہیں کہا کہ وہ نبی، نہیں، فرمایا یہ نبی۔ جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا قیامت تک یہ نبی، یہ نبی، فرمایا تم نبی سے دور ہو سکتے ہو، نبی تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ تمہارا نظریہ
اپنے باپ دادا کی فالوے میں غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں نبی کل بھی یہ تھے، آج بھی نبی یہ ہیں۔ یہ اور وہ کا فرق تو سمجھتے ہو نا؟ جڑا نیڑے ہوئے انہوں کی کہندے ہو یہ، جڑا دور ہوئے انہوں کی کہندے ہو وہ۔ رب آتیا حاضر نبی، یہ نبی، وہ نبی نہیں۔ ایمان والا ہو، نبی اس سے دور ہو، پھر ایمان سلامت کیسے رہے گا اس کا؟ ایمان تبھی تو سلامت ہوگا کہ نبی دل میں بھی ہو، نبی دماغ میں بھی ہو، نبی آنکھوں میں بھی ہو، نبی سماعتوں میں بھی ہو۔ اعظم نبی، اللہ اکبر۔ اچھا یادہ ایک وہ ہو گئے نا ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے انہیں مانا تھا، اور دوسرے ہو گئے اعظم نبی۔ یادہ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا والذین آمنوا، والذین آمنوا، فرمایا ایمان والے بھی ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیا مطلب؟ میں بھی ان کا زیادہ حقدار ہوں، آپ بھی ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ رب کہتا ہے یہودیوں تم بھی نہیں، نصرانیوں تم بھی نہیں، میرا محبوب ہے، میرے محبوب کے غلام ہیں۔ ابراہیم تمہارے نہیں ہمارے ہیں، ابراہیم تمہارے نہیں میرے محبوب کے ہیں، میرے محبوب کے غلاموں کے۔ یا اس سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام کے غلام بن گئے ان کے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔ اچھا والی تو ترجمہ ہے نا، لیکن میں اگر ترجمہ نہ کروں، میں اس کو بغیر ترجمے کے بیان کروں تو پھر بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ والی ترجمہ ہے، عربی میں ہے ولیٌ، ولی۔ فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی کارساز۔ فرمایا اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ایمان والوں کا ولی ہے، بے ایمانوں کا نہیں ہے۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں۔ اہل کتاب، یہودی، نصرانی، وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح جیسے بھی ہو وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ اور حضرت ایک اور صحابی ہیں، ان تینوں صحابہ کو انہوں نے ورگلانے کی کوشش کی، یہودیوں نے اور نصرانیوں نے، کہ تم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے ہو، چھوڑو، واپس آؤ، ہمارے دین میں آؤ، یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ۔ انہیں سبز بات دکھانے لگ گئے، انہیں ورگلانے کی کوشش کی۔ اب اگلی بات آپ سمجھ گئے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ انہوں نے صحابہ کو ورگلانے کی کوشش کی، انہیں غیر راست سے ہٹانے کی کوشش کی۔ رب نے صحابہ سے یہ جواب نہیں دلوایا کہ ہم تو نہیں ہٹیں گے، ہم تو اسی دین پہ رہیں گے، ہم تو اسلام ہی کو مانیں گے، ہم تو محمد اکرامی ہی کے پیروکار رہیں گے۔ رب نے ان سے نہیں کہلوایا، بلکہ فرمایا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ رب نے فرمایا یہودیوں، نصرانیوں، تم خود گمراہ ہو سکتے ہو، میرے محبوب کے غلام گمراہ نہیں ہو سکتے۔
तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम इनका, मुझे बोलिए। सहाबी की शान ये है कि सहाबी के ईमान इतना पक्का है, इतना पुख्ता है कि सहाबी के ईमान के पक्के होने की गवाही तो रब दे रहा है, रब गवाही दे रहा है। फरमाया गुमराह करने वालों तुम गुमराह हो जाओगे, मेरे महबूब के गुलाम मेरे महबूब का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो सर तो दे देंगे लेकिन किसी गैर के दर पे नहीं जाएंगे, वो जान दे देंगे लेकिन ईमान नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर। या अहलल किताबी, ऐ किताबियों, लिमा तकफुरूना बि आयातिल्लाह व अंतुम तशहदून, अल्लाह की आयतों से क्यों कुफ्र करते हो हालांकि तुम खुद गवाह हो। ऐ किताबियों, तुम्हारे पास तौरात भी है, तुम्हारे पास इंजील भी है, किताबें मौजूद हैं, किताबों में प्यारे महबूब की शानें मौजूद हैं, तुम जानते हो, तुम जानते पूछते हुए क्यों कुफ्र करते हो, क्यों कुफ्र करते हो। अब इस कुफ्र से मुराद क्या है? इस कुफ्र से मुराद आका अलैहिस्सलाम की अज़मतों का इनकार है कि तुम क्यों मेरे महबूब की शानें नहीं मानते हो। तुम्हारा दिल तो मानता है, तुम्हारी जुबानें उसका इकरार नहीं करती। तुम अपनी जुबानों को रोके हुए हो, तुम्हारे दिल को मान चुके हैं, तो मैं क्यों इनकार करते हो। वअंतुम तशहदून, और तुम खुद गवाह हो। या अहलल किताबी लिमा तल्बिसूनल हक़्क़ बिल बातिल, ऐ किताबियों हक में बातिल क्यों मिलाते हो, हक में बातिल क्यों मिलाते हो। वतक्तुमूनल हक़्क़, और हक क्यों छुपाते हो। वअंतुम तअलमून, हालांकि तुम्हें खबर है। बस आखिरी जुमला, और यूं समझे कि हासिले कलाम जुमला, वो जुमला ये है कि ये जो रब का इरशाद है ना, ऐ किताबियों हक में बातिल क्यों मिलाते हो, तो क्या हमें हक में बातिल मिलाने की इजाजत है? ना पहलों को इजाजत थी, ना हमें इजाजत है। हमें भी अपना ईमान, अपना अकीदा बिल्कुल वाज़ेह रखना होगा। अकीदे में मिलावट नामंजूर, ये आपका कुरान है। अकीदे में मिलावट नामंजूर। अकीदे का सही इरफान हासिल करना भी जरूरी, उस पर कायम रहना भी जरूरी, और बातिल अकीदों से या उन बातिल अकीदों वालों से दूर रहना भी जरूरी, और उन्हें गलत कहना भी जरूरी, और छुपाना भी नहीं है। अपना अकीदा छुपाना नहीं है, अपना अकीदा छुपाना नहीं है। मैंने कई माता को देखा है कि वैसे अंगूठे चूमते हैं, और जब दो चार दूसरी कंपनी के दाएं बाएं बैठे हों तो फिर वो कहते हैं चलो होन लैंड दो, चलो होन लैंड दो। हालांकि ये फर्ज नहीं है, ये मैं चले बता दूं आपको, अंगूठे चूमना फर्ज नहीं है, मुस्तहब अमल है। चूमेंगे तो सवाब होगा, नहीं चूमेंगे तो गुनाह नहीं है। लेकिन जब आप वैसे चूमते हैं सवाब की खातिर, तो जब ऐरों गैरों में हो तो तब भी तो चूमे ना। आपको छुपाना तो नहीं है ना, और वो भी जानते पूछते होंगे। अल्लाह करीम हमें अकायदे सहिया हमारे साल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।